مقصد ایک ہی تھا کہ سیاسی طور پہ لوگوں کو وہاں پہ اپنے کنٹرول میں کرنا. انہوں نے تمام لوگوں کو, پنجاب سے بھی جن کا تعلق تھا ان کو بند کیے رکھا. الزام دیتے رہے جی فلاں ایجنسی لے گئی, فیڈرل گورنمنٹ لے گئی, اور سارے لوگ انہوں نے وہاں پہ کے پی کے میں بند کیے ہوئے تھے. اور جو ہم نے سیاست کے اندر سرکاری وسائل کا استعمال دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ سرکاری گاڑیوں پر سرکاری کرینیں لے کر سرکاری افسران کو لے کر اسلام آباد آتے ہیں, تو کیا یہ جب آپ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں تو کیا آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ تو یہ تو ٹوٹل پروونشل گورنمنٹ کو یوز کیا گیا. اچھا, پھر دھمکیاں دی گئی کہ اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے کسی نے غداری کی, ملک سے غداری ان کو میٹر نہیں کرتی, بھی اس پر ویسے بات کریں گے, ملک سے آپ غداری کریں, آپ فیودا کے مجسموں کو مسمار کر دیں, آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیں, آپ ایس سی او کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کے فضل سے بہت کامیابی سے ہوئی, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایک میسج جاری کر دیا گیا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو غداری کرے گا, جلاؤ گھیراؤ کریں گے, اس کے گھر کا, اس کے کاروبار کا ہر چیز تباہ و برباد کر دیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ملک ہے, سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر اس کے بعد ہیں. سیاسی لیڈر کی خوشامد میں اتنا آگے چلے جانا, تو یہ جو دھمکیاں دی ہیں اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہوگی اور رہے گی. کوئی جلاؤ گھیراؤ کرے گا, کسی بھی ایم این اے کو انگلی تک لگائے گا, اس پہ پرچے بھی ہوں گے اور عبرتناک انجام ہوگا. یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے. مگر یہ نہ کبھی آئین کو مانا نہ قانون کو مانا. اب یہ جو الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے نمبر پورے, اور اس لیے اب ہر بندہ اٹھ کے الزام لگا رہا ہے کہ جی فسطائیت ہے, لوگ اٹھا لیے گئے ہیں, فلاں ہو گیا. بھئی اگر لوگ اٹھائے گئے تو آپ 2 دن سے مشاورت مولانا کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں؟ لوگ آ جا رہی ہے, سیاسی گہما گہمی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ جب نمبر پورے ہیں اور پتا ہے کہ آپشنز موجود ہیں تو یہ الزام تراشی کی سیاست کی جائے اور ایک سیاسی فیس سیونگ کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر پورے ہونے کے باوجود ہماری خواہش مشاورت کی ہے, کنسنسس کی ہے, اور کوشش ہے کہ اس کے تھرو ہی اس پروسیس کو چلایا جائے. مگر یہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. جس اکاؤنٹ سے یہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں اسی اکاؤنٹ سے کبھی زیک گولڈ سمتھ کو بھی کنڈیم کر دیں, کہہ دیں کہ وہ جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے, فلسطینیوں کے خلاف بات کرتا ہے, وہ غلط کرتا ہے. وہ نہیں کریں گے, مگر وہ اکاؤنٹ استعمال ہوگا آرمی چیف کے خلاف, ملکی اداروں کے خلاف. بھائی جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے؟ آپ سیاسی عمل کا حصہ بنے, آگے اپنی بات کریں. بادشاہ صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں مزید بات کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے, میں تو یہی کہوں گا ایز اے پولیٹیکل ورکر کے اتفاق رائے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اس ملک کے لیے بہتر ہو رہا ہے, قوم کے لیے بہتر ہو رہا ہے. اور جو اپنے اپنے اداروں میں بیٹھ کے ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد پورے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, یہ جو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں ان کی طرف دھیان کرنا ہے, نہ کہ حنیف عباسی کا مقدمہ ہو, شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ہو, یا مریم نواز کا مقدمہ ہو, نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہو, بلاول کا ہو, کہ اس کو اٹھا کر تو پھر ہم نے 6 سرخیوں میں اپنا نام کمانا ہے. یہ صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ بہت گھنٹوں کے اندر اندر ختم ہونے جا رہی ہے. اور جو موقع جس نے مانگا ہے, جس نے مانگا ہے اس کو دے دیا گیا ہے پولیٹیکل فورسز کو کہ وہ جائیں اپنے ہاں جو ہے ہم آہنگی پیدا کریں. اپنے کسی لیڈر سے پوچھ رہے ہیں اس سے بھی پوچھ لیں, اس کا جواب جو آنا ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. وہ یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں, لیکن عطا صاحب اگر اجازت دیں وہ یہی کہیں گے کہ ہاں بھی نہیں میں تو نہیں مانتا. جب تک اس ملک میں انتشار رہے گا میری سیاست رہے گی, جب یہ انتشار ختم ہو جائے گا تو میری سیاست کہاں پہ رہے گی. تو میں صرف 2 نکات کے اوپر بات کروں گا, اور وہ نکات کیا ہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ نہیں, بڑے منصوبہ سازی کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. اور وہ منصوبہ سازی کیا ہے کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا جائے, وہ پارلیمنٹ ہو, ایون عدلیہ ہو, اور ایون فوج ہو. اور آج دیکھیں غلطی کوئی کرتا ہے, گالی کس کو دیتے ہیں آپ. بڑی بات کی منسٹر صاحب نے زبردست کہ دیکھیں نا, آپ نے گولڈ سمتھ کو تو کبھی برا بلا نہیں کہا. آپ نے اسرائیل کے خلاف اسی فورم پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بانی پی ٹی آئی دے دے تو میں کہوں گا ہاں بھئی اس نے اپنا حق ادا کر دیا. آل پارٹیز کانفرنس میں جو فلسطین کے موقع پہ بلائی گئی سب جماعتیں اس میں شریک ہوئیں, یہ لوگ شریک نہیں ہوئے. اور اب آپ پورے سوشل میڈیا کے اندر جو باہر بیٹھی جھوٹ کی فیکٹری ہیں وہ کرتی کیا ہے, بات کوئی کرتا ہے, اسٹوڈنٹ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کو ابھار کر کہتے کس کو ہے جناب. کوئی خاتون جو ہے 4 گھنٹے شاپنگ میں, اگر کئی شاپنگ مال کے اندر سگنل نہیں آ رہے ہوتے
وہاں چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں اٹھا لیا گیا، پھر کہتے ہیں کہ 12 سال کے بچے کے سینے کے اوپر پتہ نہیں ایسی ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں. یہاں عمر قید مل گئی، یہاں نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا. شہباز شریف حمزہ سب سے زیادہ قید کاٹنے والا شخص تھا، 3 سال تک وہ قید میں رہا، کسی نے اف تک نہیں کی. 3 جیلوں میں ڈالا گیا، 6x6 میں ڈالا گیا، کسی کی چیخیں نہیں. کیا ہمارے بچوں کو نہیں اٹھایا گیا؟ ہمارے بچوں کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی؟ ان کو پابند سلاسل نہیں کیا گیا؟ FIR نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے بچے جیلوں کے باہر جا کر کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ سب کے بچے. اور شول کیا ہوتا تھا بانی PTI کا؟ اس کو پکڑ لو، اس کو مار دو، اس کی اگر نہیں باز آتا تو اس کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دو. کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج ایک جو خطرناک کھیل کھیل رہا جا رہا ہے، اس کو میں نے اور آپ نے سب نے مل کے ناکام کرنا ہے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا. یاد رکھیے گا، یہ جو ماؤں کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں سرحدوں کے اوپر، یہ کسی کی یاد میں نہیں ہو، یہ اس ملک کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے ہوتے ہیں. وہ جو 6 ماہ کی بچی تابوت کے ساتھ لپٹ کے رو رہی ہوتی ہے، یا 2 سال پہلے شادی ہونے والی بیوہ جو ہے وہ تابوت کے ساتھ رو رہی ہوتی ہے، جو ماں اپنے لخت جگر کا تابوت قبول، یہ ان پہ مذاق کرتے ہیں، ان پہ میمز بناتے ہیں، ان کی فیملیز کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. آج اگر میرا اقتدار نہیں ہے تو مجھے پختونستان چاہیے، میرا اقتدار نہیں ہے تو مجھے بلوچستان نہیں چاہیے، مجھے آزاد بلوچستان چاہیے. یہ جو صورتحال ہے، اس ایون کہ پنجابی کے اندر کوئی ہوگا اگر وہ یہ بات کرے گا، سندھی کے اندر کوئی ہوگا وہ یہ بات کرے گا، نہیں، اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہنا ہے، انٹیکٹ رہنا ہے، ساری اکائیوں نے اکٹھے رہنا ہے. آپ جتنی مرضی سازش کر لیں. آپ کا تو یہ بھی کہنا تھا نا کہ پورے پاکستان پہ بم گرا دیا جائے. آپ کا یہ بھی کہنا تھا نا ان کے لوگوں کا کہ اگر بانی PTI نہیں تو پھر پاکستان نہیں. منہ میں خاک سب کے جو بھی یہ بات سوچے یا کہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم اور دائم رہے گا. لیکن یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر، اس کو انشاءاللہ ہمارے شہداء اپنے خون سے اور ہم اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کر جو ہے قبول کریں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ان سب کو جو ہے پسپا کر کے اس پاکستان کو ترقی کی راہ پہ، جیسے میں 2 چیزوں پہ، میں ایک تو منسٹر صاحب کو، ان کی پوری انفارمیشن منسٹری کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس مشکل حالات میں، ان حالات میں بھی دیکھیں کہ یہ کال دے دی گی کہ ہم وہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے ان کی پہلی ایڈوانس ٹیمیں یہاں پہنچی ہوئی تھی. کیا انہوں نے یہ نوٹ نہیں کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے یہ اپنے ملکوں کے اندر یہ پیغام نہیں دیا ہوگا کہ یہاں یہ ہونے جا رہا ہے؟ لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ اس شہر کو سجایا گیا، جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے مہمانوں کو ریسیو کیا گیا، یہ 97 کے بعد 25 سالہ تاریخ، 25 سال کے بعد پہلی دفعہ 9 اسٹیٹ آف ہیڈز جو تھے یہاں پہ پاکستان کے اندر آئے